بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض واللہ بکل شیء علیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. جی پچھلی بار جو ہم نے آیت لی تھی، ایک ہی آیت لی تھی جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو پکار رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن. Let me start from the beginning. اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي تحب ترضى. اللهم اجعله قائدنا ورائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الحجرات میں اتنے آداب سیکھے ہیں کہ انسان کی تربیت ہو گئی ہے. سبحان اللہ. یہ والی آیت بہت ہی اسٹرانگ آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اس کے متعلق الحمدللہ پچھلی بار کافی ڈیٹیلز میں بات کی ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم درس لیا ہے that's it. نہیں، یہ ایک رول بن گیا ہے آپ کی زندگی میں. اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے دور رہو، اسپیشلی برا گمان. پھر برا گمان تجسس کی طرف لے کر جائے گا. تجسس سے آپ غیبت پر پہنچ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سب یہ منع کیا ہے. یہ اپنے آپ پر ظلم نہیں کرو، نہ دوسروں پر ظلم کرو. یہ حقوق ہیں، انسان کے حقوق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بہت ہی قبیح صورتحال بیان کی ہے یا مثال دی گئی ہے کہ تمہیں پسند ہے کہ مردہ بھائی کے
گوشت کو کھاؤ، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں. فکرہتموہ کراہت آتی ہے، تصور سے ہی نفرت ہوتی ہے یا قبول نہیں کرتا نہ عقل نہ دل. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، دین تقوی کرنا چاہیے. گمان سے دور رہو، بدگمانی سے بالکل یہ گناہ ہے. پھر باقی چیزیں بھی. تقوی انسان کا اصلی زندگی کا ایک کنٹرول کرنے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنے مینرز کو یا اپنے اخلاق کو یا ہمارا کیا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس کا دل دکھ جائے گا، اس کا یہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، آپ کا تقوی آپ کے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی اگر ہمیں دکھ نہیں رہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے سمیع ہے، قریب ہے. تقوی آپ کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. تقوی واتقوا اللہ. پھر اگر غلطی ہو گئی ہے انسان سے، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. انسان کو توبہ اس کی قبول ہوتی ہے جب تک اس کی جان ہلاک تک نہ پہنچ جائے. فرعون جب مرنے لگا اور غرق ہونے لگا، اس نے کہا آمنتو بما آمنت بی بنو اسرائیل، آمنتو برب موسیٰ و ہارون. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الان اب تم توبہ کر رہے ہو تو توبہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کہ آپ کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. یہ نہیں کہ کل پرسوں نماز کے بعد تہجد میں فوراً توبہ کر لو. جس کے متعلق کبھی بات کی ہے یا گمان کیا ہے، برا گمان کیا ہے، یا اس کے متعلق کچھ ہمز لمز کوئی اشارہ کیا ہے، کوئی اس کے الفاظ استعمال کیے جو مناسب نہیں ہے اس کے لیے، تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہم اغفر لی وارحمنی، اپنے لیے اور اس کے لیے بھی. قیامت کے دن جب وہ آئے گا اور کہے گا یہ کہاں سے میرے شیٹ میں یا میرے فائل میں یہ استغفار کہاں سے آئے گا، کہا جائے گا کسی نے، کسی بھائی نے یا بہن نے تمہارے لیے استغفار پڑھا تھا. سبحان اللہ. جہاں برائی کی ہے، جہاں کچھ کیا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، پورے مومنین و مومنات کے حصے میں آ گیا ہے، اور وہ قیامت کے دن دیکھیں گے کہ فلان نے استغفار میرے لیے پڑھا ہے. such a beautiful gift they're gonna receive. سبحان اللہ. غیبت کی ہے یا نہیں کی، اب آیتیں بتا رہی ہیں غیبت کے متعلق، تو توبہ کرو ان اللہ تواب الرحیم. شاید آپ کہیں گے نہیں میرا مطلب نہیں تھا میں اس کی غیبت کروں. مطلب تھا یا نہیں، نیت تھی یا نہیں، اب ہو گیا، جو بھی ہو گیا ہو گیا. ہر ایک کو تو نہیں بتائیں گے نا. کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی کا ذکر کیا، تو اسی لیے آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فائل کو صاف کر لیں، کلیئر اٹ، ڈیلیٹ اٹ، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لیں. یا ایھا الناس، پھر اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ایمان کے ندا کے بعد 5 ایمان کے ندا ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو پکار رہے ہیں، پورے بشر کو بشریت سے مخاطب. ان خلقناکم من ذکر و انثی، آپ کو پیدا کیا ہے ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے. اگر تم ایمان کا لحاظ نہیں کر رہے، جو اتنا بڑا رابطہ ہے آپس میں، ہمارا ایمان کا رابطہ ہے، عقیدہ کا رابطہ ہے، اسلام کا رابطہ ہے، تو ریممبر اپنے ماں باپ کو یاد کرو. ہمارا باپ ایک ہے آدم علیہ السلام، ہماری ماں ایک ہے. اگر کوئی اور رشتہ نہیں ذہن میں آ رہا یا دل میں، تو ریممبر ان خلقناکم من ذکر و انثی، پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. کوئی بھی امت it is not better than the other امہ، کہ میرا رنگت یا ہمارے قد یا ہماری عادتیں یا ہمارے معاشرہ is better other. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم ایک دوسرے کو جانیں، پہچانیں، دیکھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. تعارف سے آپ کو بہت احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احسان آپ پر کتنے ہیں، endless. جب دوسری امتوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، الحمدللہ. اور آپ کے it is not you
کہ آپ کہیں گے میں نے ڈگری حاصل کی، میں نے کیا وہ وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ کہ آپ کی زندگی کا دار مدار یا آپ کا صحیح جو آپ راستے پر لگاتا ہے تقوی اللہ، یہی ہے. اللہ تعالیٰ دوبارہ فرمائے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلان ہوں یا میرا فیملی کا نیم یا میرے سوسائٹی میں اسٹیٹ کیا ہے یا میری ہسبینڈ یا میرے بچے، اٹ از نتھنگ. اللہ تعالیٰ آپ کے جسم، آپ کے قد قامت، آپ کا نسب، آپ یہ سب کچھ نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ جو دیکھتے ہیں آپ کا تقوی، کتنا تقوی ہے آپ کے دل میں، کتنا تقوی ہے. شاید کوئی آپ کے نیکسٹ حرم میں بیٹھا ہوا ہے جو پڑھ رہا ہے قرآن ٹوٹے ہوئے الفاظوں میں، آپ کے دل میں فخر نہیں ہونا چاہیے میں تو بہت اچھا پڑھتا ہوں، یہ دیکھو کیسے پڑھ رہا ہے. یہ دونوں آپ کا تقوی یا اس کا تقوی، آپ کی پڑھائی قبول ہوئی ہے یہ اس کے ٹوٹے ہوئے الفاظ. سبحان اللہ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگ میرے متعلق کیا کہتے ہیں doesn't matter، کوئی اس کا ویلیو نہیں ہے. لوگ جتنا بھی کہیں، میری تعریف جتنی بھی کریں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پاس کیا تعریف ہے میری؟ اللہ کے پاس اہل القرآن، اہل التقوی، اہل الصدقات، اہل الذکر، کون سی کیٹیگری میں آپ اللہ کے پاس؟ اندر وٹ؟ آپ کا ٹائٹل، آپ کا نام کس لسٹ میں جائے گا؟ اہل التقوی، اہل الایمان، اہل الاسلام، اہل النفاق، اہل الظلم، من المفسدین، من الجبارین، من المتکبرین. انسان اپنے آپ اپنے گریبان میں دیکھے. اٹ ڈزنٹ میٹر میں آپ کے سامنے بہت خوبصورت ہوں، بہت تقوی والی ہوں، بہت اچھی نماز پڑھتی ہوں، بہت اچھا بیان کرتی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دکھاوا ہے، یہ باہر کی صورت ہے. اندر کی پہچان، اندر کی صورت کیا ہے؟ we have to work on that. اسی لیے اللہ اکبر اونچی آواز سے نہیں کہو. اندر کیا ہے تمہارے؟ مجھے نہیں بتاؤ. تم بہت بڑی تسبیح کر رہے ہو، بہت قرآن پڑھ رہے ہو، اندر سے کیا ہو؟ کیوں سیدہ ہاجر کی دعا قبول ہوئی اور جو اتنی اونچی پکار رہے ہیں اللہ جانے ان کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں. سیدہ ہاجر نے اخلاص دکھایا، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کیا، اللہ پر بھاگتی ہوئی ایک طرف سے دوسری طرف سے، اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے رابطہ قائم کیا، اللہ پر حسن ظن، اللہ پر اعتماد کیا، اللہ پر توکل کیا. پانی نہیں ملا، نہر ملی. سبحان اللہ. جو آج تک پیتے ہیں اس سے زمزم ملا. آج تک اخلاص تقوی کا نتیجہ کیا ہے، ثمرہ کیا ہے اس کا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. آپ کے دادا کے دادا کا صلاح آپ میں اثر ڈالے گا. آپ کا تقوی آپ کی نسلوں میں جائے گا. We should be aiming for that. میری تعریف کریں گے، آپ کی تعریف کریں گے. آج آپ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے برکت ڈالے آپ کی صحت میں، زندگی میں. میں چلی جاتی ہوں، کوئی اور آ جائے گا. دنیا ختم نہیں ہو جائے گی، میں چلی جاؤں گی اس دنیا سے. ہزار لوگ خدمت دین کے آگے بڑھیں گے. کیا رہے گا آپ کے نسلوں میں، آپ کے فائلوں میں؟ تقوی اللہ. ان اللہ علیم خبیر. اللہ عز و جل علیم ہے، علم وسیع ہے. اللہ تعالیٰ خبیر ہے، دل کی اندر کی گہرائی جو کوئی بھی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ان اللہ علیم خبیر. شعوباً و قبائل، امتیں ہیں جیسے کہ افریقن لوگ یا ایشین لوگ یا یورپین لوگ، ہر یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. اللہ کی بناوٹ ہے. ہر ایک کی اپنی عادتیں ہوتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، لباس کی. کسی پر اشارہ نہیں کر سکتے. You don't know کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. پھر سعد درخت کے اوپر چڑھے، and سعد یا عبداللہ بن مسعود، anyhow one of the صحابہ، and صحابہ ہنسنے لگے. دیکھو کتنی پتلی سی ان کی ٹانگیں ہیں. رسول اللہ نے کہا
تم لوگوں ہنس رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ان کی ٹانگیں جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس. So we don't know. Even to make joke or to be cool, ان لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی آپ کو حق نہیں دیتا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے. اپنے حق کو محفوظ کرو، دوسرے کے حقوق کو محفوظ کرو. اب going back to the beginning, قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. عرب لوگ کہہ رہے ہیں، منت کر رہے ہیں رسول اللہ پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان کے درجہ پایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بات کو رد کر رہے ہیں. قل لم تؤمنوا، قل یا محمد تم نے ایمان کا درجہ نہیں پایا، لیکن ہاں کہو کہ اسلام کے دائرے میں آپ آ گئے، آپ مسلمان ہیں، لیکن اٹ از ناٹ انف کہ آپ زبان سے بولیں کہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. آپ نماز ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ شاید ادا کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، یعنی اسلام کے جو پلرز ہیں، لیکن اگر تم ایمان کا درجہ نہیں پایا، یہ سب ضائع جائے گا. کیونکہ ایمان لاؤ، جب ادا کر رہے ہو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس پر ایمان آپ کا ہونا چاہیے کہ that no الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ منہ کی بول نہیں ہے، یہ دل کی بول ہے، یہ عقیدہ ہے آپ کا. یہ اتنی بڑی نوٹ ہے، کوئی بھی نہیں کھول سکتا. میری گردن بھی اڑا لو، لا الہ الا اللہ پر قائم رہوں گا. لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ پر میں اپنی زندگی گزاروں گی، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوگا، لا الہ الا اللہ پر قبر سے اٹھایا جاؤں گا، اور لا الہ الا اللہ کے علم کے نیچے میں کھڑا ہوں گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں ساتھ چلتے ہیں. اگر سے لا الہ الا اللہ ان محمد کے احادیث پر یقین نہیں کروں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت قائم نہیں کروں، محمد رسول اللہ کی سنت کو میں مار ڈالوں ایک بدعت قائم کر کے اور کہوں اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ تم سنت کو ختم کر رہے ہو. تم نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تم نے کہا کہ میں اسلام کے دائرے میں ہوں، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو اس پر ایمان کیوں نہیں لایا؟ لا الہ الا اللہ. پھر گھبراتے کیوں ہو؟ گھبراتے کیوں ہو کہ میری بیٹی کی شادی نہیں؟ گھبراتے کیوں ہو کہ میں بیمار ہوں اور فلاں بیماری ہوئی ہے تو کیا رزق میں کمی ہے، میرے بچہ یہ ہے، میرا یہ ہے، میں لا الہ الا اللہ. آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے. I cannot close my eye اور open it اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے. میں ایک سٹیپ نہیں لے سکتی. It is لا حول ولا قوت الا باللہ. So لا الہ الا اللہ اگر تم کہہ رہے ہو آمنا، تو پھر دکھاؤ اپنا ایمان. تم نے اسلام میں داخل ہوئے کیونکہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے، تم نے دیکھا پاور اس اسلام. جیسے آج کل ہم بڑی پاور کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں، ذلت کے ساتھ اندر چلے گئے کہ یہ پاور ہے، یہ ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، ہم کیا کر پائیں گے. تو یہی ہمارا حال ہے نا. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں، ہم نے ایمان کا درجہ نہیں پایا. اسلام نے ہمیں عزت دی ہے اور ہم ذلیل بن رہے ہیں اپنے سر جھکا کر، اپنے اسلام کو بلا کر کہ نہیں یہ پاور ہے، اس کے اندر ہمیں جانا. چپ رہو، تمہیں کچھ پتہ نہیں. کیا پتہ نہیں؟ What I know is my قرآن. قرآن ہمیں بتاتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. تم صحیح نہیں بات کر رہے، تم نے ایمان کا درجہ نہیں پایا، تم صرف مسلمان ہو. تمہارے سرٹیفکیٹ میں، تمہارے پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے، تمہارے کاغذات میں، لیکن تم ایمان کا درجہ نہیں پایا. تمہیں ڈر ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ پاور میں ہیں. اب فتح مکہ ہو گیا ہے، اب سب لوگ ڈر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلے ہم بھی اسلام کے اندر آ جائیں، وگرنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں.
یہاں مسلمان پاور میں ہیں، روم بھی آ جائے، فرس بھی آ جائے، ہرقل خود آ جائے، مسلمان پاور میں ہیں. They're gonna protect us. So be with those people. And یہ تو لڑتے ہیں، غنیمت ہاتھ میں آتی ہے. Be with them. کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو مل جائے گا. Be with them. مسلمانوں کی تعریف ہے. Be with them. تمہیں بھی کچھ مل جائے گا اس تعریف میں. تم کہے گا میں مسلمان ہوں، لوگ تم سے بھی ڈریں گے، تمہاری بھی روب ہوگا. لوگ بہت تعریف کرتے ہیں مسلمان، تمہیں بھی کچھ مل جائے گا. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. صرف یہ جو ادا کر رہے ہو نا، نماز ادا کر رہے ہو، زکوٰۃ، مسلمانوں کو روب سے لوگوں کو دکھانے کے لیے میں روزہ رکھ رہی ہوں. حج کے لیے بھی ہر سال نکلوں گی، لوگ میری تعریف کریں گے، حاجی امیرہ، حاجی فلاں، حاجی حاجی کرتا جائے گا. دس از صرف یہ ظاہری ہے. اندر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ. ایمان کے پلرز پر لائٹ ڈالو، فوکس کرو. ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر. سبحان اللہ. ایمان اگر ایک پلر ایمان کا لیتے ہیں، بلیو می 6 پلرز ہیں. It's gonna take 6 years or more. ایک پلر کو لو اور اس کی اسٹڈی کرو اور اپنے آپ کو دیکھو میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، کہاں. ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. ایمان اندر کی بات ہے. اگر اسلام ظاہری ہے تو ایمان اندر ہے. اندر ٹھیک ہوگا تو باہر ٹھیک ہوگا. اندر میں سچائی ہوگی، باہر میں سچائی ہوگی. اندر اسٹرانگ ہوگا، باہر اسٹرانگ ہوگا. اندر کی بنیاد مضبوط ہوگی، باہر کی بنیاد مضبوط ہوگی. اندر صحیح ہوگا، باہر ریفلیکٹ کرے گا. اندر ایمان ہوگا، باہر نور ریفلیکٹ کرے گا. اندر تقوی ہوگا، باہر روب ہوگا. اندر صحیح ہوگا، باہر استقامہ ہوگی. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان تو آپ کے دل تک پہنچا ہی نہیں، لیکن اللہ آپ کو جب رد کر رہے ہیں صحیح راستہ بھی بتا رہے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. صرف تم اطاعت اللہ و رسول. یہ پوری سورۃ حجرات، یہ پورا قرآن جب سے شروع کیا ہے، جب یہاں تک پہنچے ہیں، اس میں کیا بتاتا ہے؟ اطاعت اللہ و رسول. حدیث جب ہم پڑھتے ہیں صبح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاعت کرو، سدھر جائے گی آپ کی زندگی. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے جس کو دیکھ کر اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انہی کی طرف دیکھو، سیکھو، سکھاؤ، اپلائی کرو اپنی زندگی میں. طاعت کرو، تطیع اللہ و رسول. جس چیز سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، منع ہو جاؤ. کوئی بھی نہیں دیکھ رہا لیکن دیر از تقوی اللہ. کوئی بھی نہیں سن رہا، سمیع قریب، محیط. ان اللہ محیط بکل شیء. محیط، احاطہ ہے اللہ تعالیٰ. دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پہچانتے ہیں. کوئی کسی کی آواز مکس نہیں ہوتی، کوئی کسی کی دعا مکس نہیں ہوتی دوسرے کے ساتھ. جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اجتناب کر لو، اپنا لو یہ والی عادت جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے. وَرَسُولَهُ، رسول اللہ کی اطاعت کرو. کوئی بھی تمہارا کام ضائع نہیں جائے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا مثقال ذرة خیرا یرا مثقال ذرة شرا یرا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے ہیں، انجانتے ہیں. جیسے اوپر کی آیت علیم الخبیر، اللہ تعالیٰ کالی چونٹی کو کالی پتھر پر کالی رات میں اس کے چلنے کی آواز سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ چونٹی کیا ہے، اس کے چلنے کی آواز کیا ہے، کہاں ہے. ایک درخت سے ایک دانہ گرتا ہے، زمین کے اندر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس درخت سے اور کہاں گیا اور کہاں جا رہا ہے،
کس زمین کے اندر چلے گیا ہے، تو آپ کہیں گے کسی کو نظر نہیں آتا میں کیا کام کر رہا ہوں، کسی کو احساس نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کسی کو احساس ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے آپ پیش کریں اور ریکویسٹ کریں کہ قبول کریں. کبھی کوئی کہتا ہے کسی کو پتہ نہیں فلان کیا کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کتنا ایفرٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، پتہ ہے، ریکویسٹ ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں. ہماری دعا سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے ہمارے اس کا جواب دیں، ہمارے کاموں کا قبول کریں اور آخرت میں ضائع نہ جائیں کہ ہم سمجھے کہ بہت ہم نے کیا اس دنیا میں، اور اسی امید سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پتہ چلے گا وہ تو سب سے اللہ رحم کرے. لا حول ولا قوت ذلك هو الخسران المبین. اب تو میک اپ دوبارہ تو نہیں ہے نا، دنیا تو ختم. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. مجھے دوبارہ چانس دے اللہ تعالیٰ. کون سا چانس؟ جو چانس تھا یہ آج کا دن، یہ آج کا مومنٹ، یہ آج کا گھنٹہ یا سانس جو آپ کے باڈی میں ہے، یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اسلام کے دائرے میں آ جاؤں تو میرے بھلائی ہے، اٹ از بیٹر فار یو نہ فار می. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ تم بس طاعت اللہ و رسول کرو. جو تمہیں نے کمانا ہے دنیا میں نا، یہ مال غنیمت، یہ پاور، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں دیں گے اور کوئی بھی تمہارا کام ضائع نہیں جائے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. ایک تم چلتے ہوئے ایک کانٹا بھی راستے سے ہٹا دو، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، یہ تمہارے فائل میں ہوگا. ان اللہ غفور رحیم. پھر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھولتے ہیں. اگر ہو گیا، اگر غلطی سے، یا میری نیت نہیں تھی اسلام میں داخل ہونا اور میں کہہ رہا ہوں لوگوں کو میں مسلمان ہوں، یا میں نے حجاب کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا اپنے والدین کے روپ میں، یا میں نماز پڑھتا ہوں چپ کرانے کے لیے. اب جو گھر والے اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز، میں صرف نماز ادا کرتا ہوں. I want to go back to sleep. کہ بس یہ اٹھو ختم کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ غفور رحیم. میں چھوٹی سی مثالیں دیتی ہوں لیکن بہت سی مثالیں ہیں بیکاز آف دا ٹائم. غفور رحیم، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں گے. پھر بعد میں نیند پوری ہو جائے تو کہ میں نے کون سی نماز پڑھی تھی فجر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الارم کو بند کرنے کے لیے، یہ لوگوں کو چپ کروانے کے لیے، یہ وغیرہ وغیرہ، غصے میں آ کر میں نے نماز پڑھی. غفور الرحیم. اپنی ندامت دکھاؤ، آپ وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو. دیکھو جیسے آپ کا کچھ رہ جاتا ہے نماز میں نا، رکوع سجود، تو آپ سجود سہو کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کبھی ایسی نماز پڑھی جو آپ کو لگتا ہے بس صحیح نہیں تھی، آپ دوبارہ وضو کریں، نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ وہ میں سوتے ہوئے پڑھی، یا وٹ ایور جو بھی ریزن تھا آپ کا، اور آپ کو لگا کہ میں نے صحیح ادا نہیں کی. یہ تقویٰ ہے، کسی کو نہیں پتا. وٹ اباؤٹ شیخ حرم میں اتنے بڑے مجمع میں اذان ہوئی، اقامہ ہوئی، ہاتھ اٹھائے شیخ نے اور کہا 2 منٹ مجھے دو. کسی کو پتا ہے کہ ان کا وضو ٹوٹا ہوا ہے کہ نہیں؟ یعنی شرمندگی سے شاید انسان کہے نہیں، لیٹ اٹ گو. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ لوگوں کو کیا پتا، لیکن اس شیخ نے 1000 لوگوں کے سامنے اپنا وضو کیا دوبارہ اور آگے کھڑے. تقوی اللہ، ان اللہ غفور رحیم. کسی سے آپ نے غصے سے بات کی یا اس کو صدقہ تم دوبارہ چاہتی ہے، لو یہ لو، منہ نہیں دکھاؤ، چہرہ نہیں دکھاؤ. until next month وہ تو چلے گیا اور آپ کا ضائع بھی ہو گیا کام. لیکن ایٹ لیسٹ توبہ کرو اللہ کے سامنے. کسی کے دل توڑا ہے، کوئی تمہارے دروازے تک پہنچا ہے،
بھیک مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اور تم اس کو ڈانٹ رہے ہو. خوف خدا کرو، اللہ رحم کرے ایسا موقع نہ آئے کہ ہم کسی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور التجا کریں مجھے بچے کے لیے روٹی چاہیے. اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے نعمتوں کو محفوظ کرے. یا رب انما تدوم النعم بالشکر ان اللہ غفور رحیم. مغفرت، استغفر اللہ، دل سے پڑھو. اٹ از ناٹ میں نے 1000 تسبیح کی ہے، اٹ از ایک بار بھی کرو، دل سے کرو، شعور سے کرو، سمجھ سے کرو، عقل سے کرو، زبان سے نہیں، اونلی دل سے. استغفر اللہ، امید رکھو غفور رحیم. ہو گیا میرے سے غلطی ہو گئی لیکن اللہ از غفور رحیم، اللہ میری مغفرت کریں گے. اچھا گمان رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی. تم نے کیا سوچا اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں معاف کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے. لیکن تم نے سوچا اللہ غفور ہیں، مغفرت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت کریں گے. غلطی ہوتی ہے انسان سے، سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے میں کھڑا ہوں گا، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، and اللہ تعالیٰ شاید مجھے جہنم میں ڈال دیں گے. سوچیں آتی ہیں اس قسم کی، آتی ہیں. لیکن go back to غفور رحیم، تواب رحیم. غفور ابھی بھی چانس ہے استغفار کے لیے، صدقات کے لیے، اچھے کاموں کے لیے. جو میرے برے کام ہٹا دیں. do not underestimate کہ میں نے کیا کیا ہے، اتنا چھوٹا یہ بس اتنا میں نے کیا ہے. لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں. Don't compare yourself with other. Compare yourself with your Lord. اپنے رب. میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کتنی چھوٹی سی چیز ہوں، اور ایک عظیم رب کے سامنے میں نے یہ غلطی کی. آپ جہاز میں ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر آپ کو چھوٹے چھوٹے نظر آتے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ ایک شے ہیں، ایک چھوٹی سی چیز بڑے گھر میں، اور اس سے بھی چھوٹی ہیں. کوئی آپ کو جہاز اوپر سے نظر آتا ہے انسان، یہ تو اوپر کی، یہ ابھی تو آسمان تک نہیں پہنچے آپ، دنیا کے آسمان. دیر از 7 آسمان، اوپر عرش الرحمن، اوپر کرسی، سبحان اللہ، اوپر اللہ کے ذات. تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ کے ذات آپ کو کہہ رہے ہیں غفور الرحیم. سو مغفرت پالو، رحمت پالو اللہ تعالیٰ کی. ابھی بھی چانس ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتے ہیں مومن کون ہے. جب اللہ نے نفی کر دیا، رد کر دیا کہ تم مومن نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے بتایا مومن کون ہے. انما المؤمنون، دیکھو ٹیک ون بائی ون. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، ایمان ہے اللہ پر، ایمان ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، ان اللہ مع المؤمنین، الا ان حزب اللہ هم الغالبون، تو پھر ہمارا ایمان کیوں اللہ پر نہیں ہے، دنیا کی پاور پر کیوں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ اللہ پر. کہاں ہے؟ کیوں ہم گھبرا جاتے ہیں؟ کیوں ہمیں پریشانی ہوتی ہے؟ کیوں ہم انزائٹی کے پلس لیتے ہیں؟ کیوں اس حد تک پہنچے ہیں؟ وائی؟ کیوں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی؟ پریشان ہو. کیوں پریشان ہے؟ وائی؟ کھایا نہیں جا رہا، کیوں؟ وائی؟ اور تمہارا رب اللہ ہے. یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، آپ کے ہاتھ میں ہے. کون سا کام آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کون سی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے؟ Give me one example جو آپ کے ہاتھ میں ہے. ہضم یا دل کی دھڑکنیں یا کڈنی آپ کی، کون سا؟ Give me one example کہ آپ کے میرے ہاتھ میں. آپ کے بچے جو آپ کے پیٹ کے بچے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں. اس سے only آپ تربیت کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت پر کر رہے. کوئی تعریف نہیں ہے آپ کی اس میں، nothing، کچھ بھی نہیں ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور جو احادیث اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہیں ہمارے لیے، جو سنت، جو سیرت ہمارے لیے محفوظ ہے،
جس سے ہماری تربیت ہوئی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب چیزیں محفوظ ہیں اللہ کے شان سے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے صراط المستقیم چلنے کے لیے۔ آمن باللہ و رسولی، ایمان رسول اللہ پر کہ یہ جو بولتے ہیں وحی یوحا، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونی چاہیے، میری سمجھ میں آئے نہ آئے، اٹ از اللہ سبحانہ وتعالی told him and he told us۔ اللہ کے حکم پر ہم چل رہے ہیں، طاعت رسول یعنی طاعت اللہ، کیونکہ اپنے طرف سے تو کوئی نہیں لایا رسول اللہ نے حکم۔ So if I obey رسول اللہ، I'm obeying Allah۔ I have to understand حدیث رسول اللہ، I have to understand سیرت رسول اللہ، کیوں رسول اللہ نے ایسے کیا، کیوں یہ کیا، کیسے یہ کیا، میرے لیے، میرے اپنے لیے۔ امت اسلام کیوں اس طرح پزل ہے؟ کہاں ہے سیرت رسول اللہ، کہاں ہے حدیث رسول اللہ، کہاں ہے طاعت اللہ، کہاں ہے ایمان باللہ و ایمان بالرسول؟ ثم لم یرتابوا، کوئی بات میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ وجاہدوا، کسی چیز میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ثم لم یرتابوا، آج کل کتنی ریبہ ہے ہمارے دین میں، کتنی ریبہ ہے۔ کوئی کہتا ہے we are equal، مرد and عورت، اس لیے عورت کو کیوں ایک حصہ ملتا ہے، مرد کو 2 حصے؟ تو تمہارا ایمان کہاں ہے؟ then go back to لم تؤمنوا قولوا اسلمنا، ایمان آمن باللہ و رسولہ، رسول اللہ نے کہا ہے، and اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، and that's it۔ تو پھر ریبہ کیوں آتی ہے، شک کیوں آتا ہے؟ ایکسکیوز می، اپنے دماغ کو پوز کرو، یہاں آ کر اللہ کے حکم پر ہولڈ اٹ، فریز اٹ، نہیں میرے عقل میں نہیں نہ آئے۔ آپ کو کسی نے مطالبہ نہیں کیا ہے انالائز دس اینڈ لیٹ می نو کیوں کا ہے ہی نہیں سوال۔ لم یرتابوا، ریبہ ہونی ہی نہیں چاہیے، وگرنہ جیسے پوچھا گیا کہ تیمم کے لیے اوپر سے کیوں مسح کرتے ہیں، گندگی تو نیچے ہے، رسول اللہ نے حکم دیا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ گندگی کہاں ہے؟ I don't care، رسول اللہ نے کہا ہے we're gonna follow رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو تم عقل کی بات کر رہے ہو، اپنی عقل شریعت میں نہیں، اللہ کے حکم میں اپنی عقل نہیں استعمال کرو، نہ رسول اللہ کے حکم پر، اور چیزوں میں استعمال کرو۔ لم یرتابوا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تمہیں اجازت ہے، 1 شادی، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی، اس میں آ کر تم روتے ہو، دوتے ہو، مرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، اللہ کا حکم ہے، ادب، طاعت اللہ و رسول۔ رسول اللہ نے شادی نہیں کی، تم نے دیکھا نہیں، رسول اللہ نہیں بھی کرنا چاہتے تھے، سورۃ احزاب پڑھو، رونگل کھڑے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، تخشى الناس، لوگوں کے باتوں سے ڈرتے ہو، واللہ احق ان تخشى، اللہ سے ڈرو، میں نے حکم دیا ہے شادی کے لیے، شادی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم ہیں کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کی یا سوچ رہا ہے مر جاؤں گی، پیٹ جاؤں گی، پتہ نہیں کیا کروں، زہر کھا لوں گی، کر لو جو کرنا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے جھکو، اور پھر تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، کون سا اسلام ہے؟ قولوا اسلمنا دین ولم تؤمنوا، لم یرتابوا، کسی چیز میں ریبہ نہیں ہونی چاہیے، کسی چیز میں شک نہیں ہونی چاہیے۔ وجاہدوا، جہاد کیا ہے، starting from جہاد النفس and go up until جہاد المال والنفس۔ وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم، جاہدوا، جہاد کیا ہے۔ We're gonna stop here کیونکہ اس میں ڈیٹیلز ہیں، زندگی رہی انشاءاللہ next time we're gonna take this آیا with the rest of سورة حجرات انشاءاللہ۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، جزاكم الله خير۔